ناظرین، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا خوبصورت سمجھتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شاید آپ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ اٹریکٹیو نہیں سمجھتا یا نہیں سمجھتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں فزیکلی بہت سی خامیاں ہیں، جیسے کہ میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، یا میری آنکھیں چھوٹی ہیں، یا پھر میں شرمیلا ہوں وغیرہ۔ لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ ان تینوں باتوں سمیت بہت سی اور باتیں بھی ہیں جو اصل میں آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کر دکھاتی ہیں، اور یہ خامیاں کیسے آپ کو مزید خوبصورت بناتی ہیں، یعنی اس کے پیچھے نفسیاتی ریزنز کیا ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جہاں تک ہماری لکس کا تعلق ہے تو اس میں ایک یہ بڑی بات ہے کہ اکثر اچھے خاصے اٹریکٹیو لوگ بھی اپنے آپ کو بری طرح جج کرتے ہیں، اور خوبصورت ہونے کے باوجود وہ اپنے بارے میں اکثر یہی سوچتے ہیں کہ وہ ذرا بھی اٹریکٹیو نہیں ہیں۔ لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ 8 خامیاں جو در حقیقت آپ کی کشش میں اضافہ کرتی ہیں یہ ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ میں موجود ہیں۔ نمبر 1، آپ کا شرمیلا ہونا۔ کیا آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہیں، یا پھر نروس ہو کے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو اچانک بولنا پڑے تو آپ بڑی دھیمی آواز میں بولتے ہیں، یا پھر شاید آپ زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو شاید آپ کو اس بات پر یقین کرنا مشکل لگے کہ بہت سے لوگ شرمیلے پن کو پسند کرتے ہیں اور شرمیلے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اور شرمیلے لوگوں کو پسند کرنے کے پیچھے نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں زیادہ لوگ ہوشیار اور زیادہ سے زیادہ سوشلیبل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ توجہ کا مرکز بننے کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہیں پہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے جو اپنے آپ میں پرسکون ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے نمبر بنانے کی بجائے دوسروں کی بات سننا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شرمیلے لوگ اکثر مسٹیریس اور عاجز لگتے ہیں، جو بات سب کو بھلی لگتی ہے۔ نمبر 2، آپ کے چہرے پر زخموں کے نشان ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ چونکہ ان کے چہرے پر کسی قسم کے زخم کا نشان ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے نہیں لگتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عموماً چہرے کے جس حصے سے ہم کسی کے خوبصورت ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں وہ یہ والا حصہ ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ۔ اس کے علاوہ دوسرے فیچرز بہت زیادہ اثر نہیں ڈالتے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر کسی کی چن یا ناک اچھا نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بندہ بڑا پرکشش لگتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کے چہرے پر کسی زخم کے نشان کی بات ہے تو یہ بھی نفسیاتی طور پر دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ کو مزید پرکشش بناتا ہے، کیونکہ زخموں کے نشانوں کو عموماً بہادری اور بے خوف ہونے سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خطروں سے کھیلنے والا ہے، اور یہ بھی کہ غالباً یہ بندہ ماضی میں مشکل حالات کا سامنا کر چکا ہے، اور یہ چیز تقریباً ہر بندے کے لیے ایک پرکشش فنامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈراموں اور فلموں میں بھی بہادر لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، چلتے ہوئے لڑکھڑا جانا یا کچھ چیزیں گرا دینا وغیرہ۔ اس ٹریٹ کے اٹریکٹیو لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ آپ انہی کی طرح کے نارمل انسان ہیں اور کسی قسم کی پرفیکٹ مخلوق نہیں ہیں جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ چونکہ دوسرے لوگ خود اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہ چیز بہت زیادہ ریلیٹیبل لگتی ہے۔ آپ کے لڑکھڑانے یا گرنے سے یہ تاثر بھی آتا ہے کہ آپ تھوڑے سے سلی ہیں اور آپ کے ساتھ دوستی کرنا اور نبھانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، آپ بہت زیادہ ایماندار ہیں۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ آج کل اکثر بہت زیادہ ایماندار لوگوں کو وبال چاند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈر سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کب کیا کہہ دے گا یا کہیں ہمیں بے عزت ہی نہ کر دے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جہاں زیادہ تر لوگ بے ایمان اور دوگلے ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگوں کو دوسروں میں ایمانداری کی صفت بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کسی کے بہت زیادہ ایماندار ہونے اور اپنے رویوں پر پکا ہونے کے اندر ایک خاص طرح کی اٹریکشن ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح زیادہ لوگ آپ کے منہ پر ایسی خوشامدانہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن ایسے میں اگر کوئی بندہ آپ کو وہ بات بتائے جو چاہے کڑوی ہو لیکن سچ ہو، تو وہ بندہ آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ اور مضبوط کردار کا لگتا ہے اور آپ کو دوگلے لوگوں کی بھیڑ میں زیادہ پسند آتا ہے۔ نمبر 5، آپ بہت جلدی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے تو آپ ضدی پن کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بہت جلدی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ سادہ اور ایماندار لگتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی جینون لگتی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر بھی آپ شرم سے محسوس کرتے ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں یا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ اب کیا جواب دیں۔ اب آپ کے ایسے رویے کو شاید کچھ لوگ کانفیڈنس نہ ہونے سے منسوب کریں، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ کا اس طرح سادہ اور معصوم ہونا اٹریکٹیو لگتا ہے۔ نمبر 6، کسی چیز کے بارے میں جنونی ہونا، یعنی کوئی ایسا مشغلہ رکھنا جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، جیسے کہ بہت سے ناولز پڑھنا یا شاعری کا شوقین ہونا، یا پھر کرکٹ یا کسی اور سپورٹ کی بہت زیادہ معلومات رکھنا اور مزید جاننے کے لیے مرے جانا، یا پھر کسی ایسے مشغلے کے بارے میں جنونی ہونا جو باقی لوگوں کو بڑا عجیب لگے، جیسے مختلف رنگوں کی ٹوپیاں وغیرہ اکٹھی کرنے کا شوق ہونا وغیرہ۔ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ اور ایکسائٹڈ لگتے ہیں اور اکثر دوسرے لوگوں کو بھا جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا ہی عجیب مشغلہ ہے جس آپ دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں یا پھر ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کبھی کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دوسرے بندے کو اس سوال کا جواب دے کر آپ کو خوشی سے محسوس ہوئی ہوگی۔ آپ خوش ہوں گے کہ دوسرے بندے نے آپ کو کسی قابل سمجھا اور آپ سے سوال پوچھا، اور آپ کو بھی اس کی مدد کر کے سکون سا محسوس ہوا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو بھی دوسرے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ کسی سے مدد مانگنا آپ کے عاجز اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو نہ تو کسی سے سوال پوچھتے ہیں اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں وہ مغرور اور خود پسند لگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے رویے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نالجیبل اور دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ چیزیں کسی کو بھی پسندیدہ نہیں لگتی۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی سے دوستی ہی پکی کرنا چاہتے ہیں یا اگلے بندے کو اس کے بارے میں اچھا محسوس کروانا چاہتے ہیں تو اس سے سوال پوچھا کریں۔ نمبر 8، آپ اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات شیئر کر دیتے ہیں، جلدی جلدی دوسروں کو اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں اور اپنی کچھ خامیاں تک بیان کر دیتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ایزی گوئنگ اور جینون لگتے ہیں، اور یہ چیز ان کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو جلدی جلدی کھل جاتے ہیں ان کے ساتھ کلوز تعلق بنانا آسان ہوتا ہے، اور ایسے لوگ زیادہ اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔